نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو دین اسلام کے خوبصورت احکامات سیکھ کر، سمجھ کر اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک کے بارے میں اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں مومنوں کو کیا حکم ارشاد فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ارشاد فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر۔ اے ایمان والو، ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ درود بھی بھیجو اور خوب خوب ان پر سلام بھی پیش کرو۔ بارگاہ رسالت میں کثرت سے درود پڑھنے کی اپنی عادت بنانی چاہیے، اور کثرت سے درود پڑھنے والوں کو انشاءاللہ العزیز قیامت کے دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی، آپ کا قرب بھی نصیب ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج بطور خاص ہم چند جو ابتدائی مسائل پر گفتگو کریں گے ان کا تعلق تجارت سے ہے۔ کاروبار اور تجارت کے حوالے سے لین دین اور تجارتی معاملات یہ شروع سے ہی یہ رائج ہیں، اسلام نے اس کی بڑی پذیرائی فرمائی ہے، اور تجارت میں برکتیں ہیں، حلال طریقے سے کمانے والے کو ثواب ملتا ہے، اور اس کی کئی ایسی صورتیں ہیں کہ اس کی یہ دوڑ، اس کی کوشش، یہ سب کچھ عبادت کے اندر شمار کیا جاتا ہے۔ لیکن جہاں اس میں یہ معاملات ہیں، وہیں تجارتی طور پر کئی ایسے معاملات بھی وہ کاروبار کی مختلف شکیں اور صورتیں اختیار کر جاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان، ایک مسلمان ایز اے مسلم، ان باتوں کا اگر خیال نہ رکھے تو وہ تجارتی معاملات کے اندر گناہ کے اندر پڑ جاتا ہے۔ آج انہی کچھ چیزوں کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ ہمارے اس پروگرام میں آج کے ہمارے مہمان قبلہ مفتی کفیل صاحب ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے ہیں مزاج؟ الحمدللہ علی کل حال۔ کاروبار تو قرآن واضح اعلان فرما رہا ہے اور حکم فرما رہا ہے، احل اللہ البیع وحرم الربا۔ اللہ نے سود کو حرام کیا، کاروبار کو اللہ نے حلال کیا، اور اسی کی ہمیں ترغیب ارشاد فرمائی گئی ہے۔ اپنے ہاتھوں سے کمائی کرنے والے کو حبیب اللہ کہا گیا ہے، اللہ کا وہ دوست ہے، اللہ کا پیارا بندہ ہے۔ جو آدمی اپنے ہاتھوں کی کمائی، اپنی محنت کی کمائی وہ اپنے اوپر صرف کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، اور تجارت انبیاء کا طریقہ بھی رہا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجارت کرتے رہے۔ تو کیا تجارت کے اندر بھی کوئی ناجائز چیزیں شامل ہو سکتی ہیں؟ یعنی عام طور پہ ایک لوگوں کا جو ایک ذہنی طور پر یہ کنسیپٹ بنا ہوا ہے کہ یہ تجارت ہے، جب بزنس ہے تو بزنس جائز ہے، تو وہ کسی انداز سے بھی ہم کرتے رہیں، چاہے زمانے میں مختلف کئی صورتیں آ گئی ہیں۔ تو میں چاہوں گا ابتداً کچھ آپ اس پر گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ نے قرآن کریم کی آیت طیبہ جو ہے وہ تلاوت کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے بیع یعنی خرید و فروخت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ وہیں ایک اور آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے،
یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، کہ اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مال جو ہے وہ باطل طریقے سے نہ کھاؤ، مگر یہ کہ وہ تجارت جو تمہارے درمیان آپس میں باہمی رضامندی سے ہو۔ اس آیت مبارکہ کو مال کے حصول کے جو بھی طریقے ہیں اس کے حوالے سے ایک بنیادی جو ہے وہ قاعدہ کلیے کے طور پر جانا جاتا ہے، اور اسی کے تحت بقیہ سارے احکامات جو ہے وہ نکلتے ہیں کہ مال کھاؤ مگر باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ باطل سے اب باطل سے کیا مراد ہے، اس کی پھر جو ہے وہ احادیث طیبہ میں شروحات جو ہے وہ بیان کی گئی کہ وہ کون سا طریقہ ہے جو کہ اچھا ہے، جو کہ بہتر ہے، جو کہ فاسد نہیں ہے، جو کہ باطل نہیں ہے، ان کی تفصیل بھی بیان کی گئی۔ بلکہ بالخصوص اگر میں یوں کہوں کہ باطل طریقوں کو بیان کر دیا گیا کہ یہ چیزیں جو ہے وہ جائز نہیں ہیں، یہ چیزیں جو ہے وہ باطل ہیں، تو ان سے بچنے کا جو ہے وہ حکم دیا۔ تو بنیادی طور پر خرید و فروخت تو جائز ہے، لیکن اسی خرید و فروخت کے اندر باطل چیزیں بھی موجود ہیں، تو لہٰذا ان باطل چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ اور اس بات سے تو کوئی بھی شخص، ایون اگر آپ بات کریں کہ قطع نظر مسلمان کے کوئی بھی انسان اس بات سے تو انکار نہیں کر سکتا کہ جناب آپ خرید و فروخت کر رہے ہیں تو آپ کسی کو دھوکہ دیں یا آپ کو جو ہے وہ دھوکہ دیا جائے۔ تو وہ افراد جو کہ دین پر ایمان نہیں رکھتے وہ بھی بطور انسان اس بات کو ہی جو ہے وہ پریفر کریں گے، پسند کریں گے کہ یار کوئی بھی اگر ہم لین دین کا معاملہ کر رہے ہیں تو اس میں دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ دھوکہ نہیں ہونا۔ تو دھوکہ ایک بنیادی جو ہے وہ چیز ہے، اور یہ شریعت مطہرہ کے اصولوں میں سے بھی ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ فرمایا کہ اگر اس معاملے کے اندر غرر ہے، عربی میں دھوکے کو کہتے ہیں، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ بظاہر اور کوئی صورت اس کی بھلے ممانعت کی جو ہے وہ نہ ہو، لیکن دھوکہ ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے، اگرچہ اس کے اوپر دونوں فریقین راضی بھی ہو جائے۔ بنیادی طور پہ جو لوگ اس میں بات کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ جناب ہم دونوں راضی ہیں اس کے اوپر، بھلے دھوکہ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے تو ہم راضی ہیں۔ جب ہم دونوں راضی ہیں، یعنی آپ دھوکے میں تو آپ یہ بات کہنا کہ میں سامنے والے کو نقصان دے رہا ہوں، تو بھائی میں نقصان جو ہے وہ پہنچا رہا ہوں، لیکن اگر سامنے والا کھڑا ہوا ہے کہ یار ٹھیک ہے میں نقصان بھی برداشت کرنے کو تیار ہوں، تم جو ہے میرے ساتھ یہ معاملہ کرو، تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ تو بات یہ ہے کہ سامنے والے راضی ہو تو بھی یہ چیز جائز نہیں ہوگی، جیسا کہ سود کے معاملے کو دیکھ لیجیے، ٹھیک ہے، کہ سود کے معاملے میں بھی دونوں افراد رضامندی سے ہی جو ہے وہ سود جو ہے وہ لیتے تھے۔ اچھا، بعض مجبوری کی صورت میں لیتے ہیں، اور بعض مجبوری کے علاوہ بھی اگر لیتے ہیں کاروبار کو بڑھانے کے لیے تو وہ راضی ہوتے ہیں کہ یار تھوڑا سا ہمیں یہاں پروفٹ سود کی صورت میں دینا پڑ رہا ہے، لیکن اس کے بدلے میں ہمیں ڈھیر سارا اور پروفٹ مل رہا ہے۔ صحیح۔ تو اس کے باوجود کہ دونوں رضامند ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا۔ اسی طریقے سے جتنے بھی بیوعات ہیں، خرید و فروخت کے طریقے ہیں، کاروبار کے طریقے ہیں جو کہ باطل ہیں، اگرچہ اس پر دونوں افراد راضی ہو جائیں، جب بھی وہ جائز نہیں ہو سکتے، کہ ایک مسلمان کو زندگی کے ہر شعبے میں کام کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی ضروری، جو حکم دیا گیا وہ کام کرنا ہے، اور جس طریقے سے کرنے کا حکم دیا گیا اس طریقے سے بھی کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو فقط یہ کہ جناب بے کرنے کا حکم دیا، اس کو آپ نے لے لیا، کاروبار کرنے کا حکم دیا، اس بات کو آپ نے لے لیا، لیکن کس طریقے سے کرنے کا حکم دیا گیا اس کو نہ لیا تو آپ درست راہ پر نہیں چل سکیں گے۔ تو آپ کو وہ طریقہ بھی اختیار کرنا ہوگا جس کا اختیار کرنے کا اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم ارشاد فرمایا۔ بالکل۔ اور جب خرید و فروخت میں چیز جو خریدی جا رہی وہ بھی حلال ہے، ٹھیک ہے، بعض چیزیں یہی ہوتی ظاہر ہے حلال خرید رہے ہیں، کھانے پینے کی چیز خرید رہے ہیں، وہی والی بات کہ دھوکے کو ہمارے معاشرے میں کچھ یہ سمجھا جاتا ہے کہ فراڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ اس میں کچھ نہ کچھ غرر کی صورتیں ہیں یا وہ ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں فراڈ یعنی سامنے والے کے علم میں ہے یہ چیز کہ یہ شبہ ہو سکتا ہے، تو بھائی یہ تو جوے میں بھی ہے، جوے میں بھی اگر کوئی جوا کھیل رہا ہے تو وہ بھی یہی اس کے ذہن میں ہے، یا ہار جاؤں گا یا جیت جاؤں گا، یہ تو اس کے ذہن میں بھی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو وہ جوا کھیلنے کی اجازت ہو جائے۔ یہاں پر اصل میں دیکھیں اسلام کی یہ بہترین خوبی ہے
کہ انسان جو اپنے حق میں بہتر نہیں جانتا، وہ نہیں جانتا کہ میرے حق میں یہ بہتر ہے یا نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً جو ہے اپنے ہر مخلوق کے بارے میں جانتا ہے کہ کیا اس کے حق میں بہتر ہے۔ تو جو انسان کے حق میں بہتر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی تعلیمات ارشاد فرمائیں، اور جو چیزیں اس کے حق میں بہتر نہیں ہیں، بنیادی طور پر بہتر نہیں ہے، اوورال جنرل اگر بات کریں تو وہ چیز اگر ایک تو نا دو افراد کسی چیز پر راضی ہو گئے، لیکن بہرحال بطور انسان اس کے حق میں وہ چیز نقصان دہ ہو رہی ہے، وہ اپنے نقصان پر راضی ہوا بیٹھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہے نقصان اس کو، تو اس سے جو ہے وہ منع کر دیا۔ اسی طریقے سے اور بہت سارے امور میں دیکھیں، جیسے ہم نے کہا کہ ایک دھوکے کی بات ہے، اسی طرح بہت ساری خرید و فروخت کے اندر جہالت ہوتی ہے۔ اس کی جہالت سے مراد یہ کہ اس چیز کے اندر جو ہے وہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ چیز کیا ہوگی، کیسے ہوگی، اس کی وجہ سے دی اینڈ اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ آپس میں دونوں افراد جو ہے وہ جھگڑا کریں گے بعد میں۔ شریعت مطہرہ مسلمانوں کے آپس کے جھگڑے کو ناپسند کرتی ہے، لہٰذا اس نے اس چیز سے منع کیا کہ آپس میں جھگڑا کل کو نہ ہو۔ وہ آج تو لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے جو بھی ہوگا ہم برداشت کر لیں گے، لیکن ہمارے بھی آنکھوں دیکھا حال ہے کہ معاشرے کے اندر جب وہی معاملہ بہت کچھ بڑھ کر سامنے آتا ہے تو پھر وہی دو افراد جو کہ راضی ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، بلکہ وہ یہ تک کہنے بیٹھتے ہیں کہ یار اتنا نہیں سوچا تھا کہ اتنا جو ہے وہ نقصان ہو جائے گا۔ نقصان ہو جائے گا بھائی جب آپ نقصان ہی جو ہے وہ بیٹھے تھے کہ نقصان میں برداشت کر لوں گا تو پھر اتنا یا اتنا کی کیا بات ہے؟ صحیح بات ہے۔ تو مگر چونکہ شریعت بہتر جانتی ہے، اس کو پتہ ہے کہ ایک انسان کو یہ چیز جو ہے وہ نقصان دے سکتی ہے، اس کی فطرت میں یہ چیز ہے، تو لہٰذا جب وہ چیز نقصان دے گی تو وہ جھگڑے کی طرف جائیں گے، اور جھگڑا جو ہے وہ شریعت کو، اسلام کو پسند نہیں ہے، تو اس لیے پہلے ہی انہیں اس کام سے روک دیا گیا۔ ہاں البتہ اس کے وہ جائز طریقے بیان کر دیے گئے کہ جن کی وجہ سے بعد میں جھگڑا نہ ہو، صحیح، اور اور ان کے ذریعے سے جو آپ کو مال حاصل ہو وہ باطل طریقے سے حاصل نہ ہو بلکہ پاک اور طیب طریقے سے حاصل ہو۔ ماشاءاللہ، اور یہ بہترین آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ بالکل حل موجود ہیں، لیکن حل کی طرف کوئی آئے نہ، پہلے اس کو یعنی حل پتہ بھی کرتے ہیں تو بہت آخر میں پتہ کرتے ہیں، اور پھر بالخصوص وہ جس کو نقصان ہو رہا ہو اور جو فائدے میں جا رہا ہوں وہ عام طور پہ وہ پھر یہ سوچے بغیر کہ یہ فائدہ شریعت کی روح سے میرے لیے درست ہوا یا نہیں ہوا، اور پھر وہ اس طرف بہت کم اللہ ماشاءاللہ جس کو توفیق ملتی، کئی ماشاءاللہ ایسے بھی ہیں اور انہوں نے اس چیزوں کے ازالے بھی کرتے ہیں، رہنمائی لیتے ہیں، اور بعض کا تو واقعی ان پر ایک رشک آتا ہے کہ مطلب انہوں نے کس طرح دینی تعلیم پر عمل کیا کہ لاکھوں روپے کا معاملہ بس اوقات ہوتا ہے اور وہ نفع آ رہا ہوتا ہے لیکن دینی طور پر وہ جائز نہیں ہوتا تو اس کو چھوڑتے ہیں اور اس سے منع کرتے ہیں۔ مدنی کے ناظرین، آپ کے سوالات بھی بالکل ہم ضرور شامل کریں گے، آپ کے کئی میسیجز بھی آنا شروع ہو چکے ہیں، خرید و فروخت سے متعلق بھی ہیں، ابتداً بڑھتے ہیں آپ کی کچھ کالز کی طرف اور دیکھتے ہیں ناظرین ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ میرا نام مسعود حسین فاروقی ہے، میں اس وقت بات کر رہا ہوں ضلع پاکپتن سے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے کاروبار میں جو پیسے یا اماؤنٹ انوائز کی تھی وہ ساری کی ساری آگے رک چکی ہے کریڈٹ میں جا کے۔ کچھ لوگوں نے زبان دی تھی کہ ہم دیں گے، اب مجھے پیمنٹ نہیں ملتی، میں بہت پریشان ہوں، اس کے لیے میری رہنمائی فرمائے۔ کاروبار میں کچھ انویسٹ کی، اب پیمنٹ ان کو نہیں مل رہی، نقصان بھی ہوتا ہے، نفع بھی ہوتا ہے، تو نقصان جو ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس نقصان کا ازالہ کرے اور جو پیمنٹس آپ کی پھنسی ہوئی ہیں وہ واپسی کی جو ہے وہ ان کی صورت بن جائے۔ اس کے اندر واقعی اگر سامنے والا شخص جو ہے وہ پریشان ہے تو اس یا جو ہے وہ دے نہیں سکتا، مالی اعتبار سے تنگ دست ہے، تو آپ اسے جو ہے وہ مہلت جو ہے وہ دیں گے تو یقیناً آپ ثواب کے مستحق ہوں گے، جسے قرآن کریم میں کہا گیا فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ کہ آپ جو ہے وہ مہلت دیں۔ لیکن واقعی یہاں پہ دوسری سچویشن یہ ہے کہ جس نے دیا ہوا ہوتا ہے وہ بھی بسا اوقات جو ہے وہ تنگ دستی کا ہی شکار ہو چکا ہوتا ہے، تو اس صورت کے اندر آپ کوشش کریں کہ جائز طریقہ کار کے مطابق ہی بہرحال کام کریں۔ قرضوں کی ادائیگی کے لیے سود کے اوپر مزید قرض لے لینا یہ ہرگز دانش مندی بھی نہیں ہے، اور دنیا اور آخرت کے لیے اس میں کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ الٹا نقصان ہی ہے۔
ہاں البتہ یہ آپ کے قرض جو لوگوں پر ہیں وہ جلد وصول ہو جائیں، اس حوالے سے آپ روحانی علاج سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے تعویذات اور وظائف بھی ملتے ہیں، انہیں بھی پڑھیں، نمازوں کی بھی پابندی کریں، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ کی یہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ اچھا، یہاں ایک بات یہ والی، عام طور پہ لوگ اس طرح توجہ نہیں رکھتے، یا یہ مسئلہ ہی ان کے ذہن میں نہ ہوتا ہو کہ کاروبار کیا، یا بالخصوص جب آپ نے ادھار میں چیزیں بیچی، ٹھیک ہے، آپ کی رضامندی سے سودا ہوا، اچھا ادھار کی صورت میں بسا اوقات پیسے زیادہ لیے جاتے ہیں، اور وہ اس کا سودا ہی اسی پیمنٹ پر ہونا، تبھی تو وہ جائز ہوگا۔ اب اس میں یہ چیز بھی ان کے ذہن میں رکھنی چاہیے نا کہ بسا اوقات قیمت اگر نہیں آئی اس کی طرف سے، اب کیا یہ اس کا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے، یہ کیا کرے اس کے ساتھ اگر واقعی وہ بالکل مفلس ہو گیا، اس طرح کے معاملات ہو گئے، کیا ہے؟ دیکھیں اس میں جیسے میں نے عرض کیا کہ ابتداءً جو ہے وہ بالکل اگر سامنے والا واقعی جو ہے وہ تنگ دست ہے تو اس کو مہلت جو ہے وہ دینی چاہیے۔ احادیث طیبہ کے اندر بھی ہمیں جو ہے وہ اس کا ذکر ملتا ہے کہ لینے میں جو ہے وہ تقاضا کرنے میں نرمی جو ہے وہ کرو، تو لہٰذا نرمی کرنی چاہیے۔ اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کو دکھ رہا ہے کہ یار وہ آپ کو پورا اماؤنٹ نہیں دے پا رہا، لیکن اگر آپ اس کے اماؤنٹ کو قسطوں میں کر دیں تو آپ کو جو ہے وہ مل جائے گا۔ یا مثال کے طور پہ نقد کی قیمت جو ہے وہ تھی 100 اور آپ نے ادھار میں 150 کا بیچا تھا، اب آپ چاہتے ہیں کہ یار وہ 150 بھی نہیں مل رہے اور 100 بھی نہیں مل رہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی طرف سے اس کے اوپر والے 50 معاف کر کے اس کو بولیں کہ یار آپ جو ہے وہ 100 ہی جو ہے مجھے دے دیں تاکہ میرے آگے کے معاملات جو ہے وہ چل جائیں۔ تو بہرحال دیکھیں کاروبار میں نفع نقصان یہ تو جو ہے وہ پارٹ آف دا جو ہے وہ بزنس ہے، تو اس میں جو ہے وہ بہرحال ہر طرح کی سچویشن ہوتی ہے، جب کبھی نفع زیادہ آ جاتا ہے تو کوئی پوچھنے نہیں آتا کہ نفع زیادہ آ گیا بتائیں میں کیا کروں، اب کتنا صدقہ کرنا ہے، اب کتنا جو ہے وہ میں نے جو ہے وہ صدقہ کرنا ہے۔ تو کاروبار میں جب نقصان ہو، اور بسا اوقات جسے نقصان یہ تعبیر کر رہے ہوتے ہیں وہ نقصان بھی نہیں ہوتا، نفع کا نقصان ہوتا نفع کا نقصان ہوتا ہے، اصل میں جو ہے وہ نقصان نہیں ہوتا۔ بہرحال ہمارے سائل محترم کی کیا سچویشن ہے اسے یہ خود بہتر جانتے ہیں، تو کوشش یہ کریں جو ہم نے صورتیں بتائی ہیں ان میں سے کوئی ممکن ہے تو آپ وہ اختیار کر لیجئے، ممکن ہے اس کے ذریعے سے آپ کی ریکوری ہو جائے، ادروائز پھر آپ کو جیسا کہ عرض کیا کہ آپ مجلس روحانی علاج سے رابطہ کر لیجئے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا یہاں چلیں، ان کو تو ہم نے کہہ دیا، اب جو دوسری پارٹی ہے سامنے والی جو چیزیں خرید کے اور وہ پیسے دینے میں ٹال مٹول کرتے ہیں، حالانکہ دینے ہیں ان پہ اور لازم بھی بنتے ہیں، چاہے وہ کسی سامان کا بدل تھا یا قرضہ لیا ہوا تھا، تو اب ایک تو شریعت نے لینے والے کو کہا نرمی کریں، کچھ مہلت دیں، یہ سارے سٹیپ بیان کر دیے گئے۔ ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ جو دوسروں کا مال اپنے اوپر حق رکھتے ہوئے جان بوجھ کر نہ دیں؟ حقیقت میں اگر وہ دینے کی نیت جو ہے وہ اس نے کی ہوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد بھی جو ہے وہ فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا مطل الغنی ظلم، کہ غنی شخص کا ٹال مٹول کرنا قرض کی ادائیگی میں، دین کی ادائیگی میں، یہ ظلم ہے۔ تو واقعی اگر کوئی شخص جو ہے وہ ادائیگی کر سکتا ہے مگر اس لیے کہ یار اس کی ادائیگی روک کر مزید اسی کے پیسے سے آگے کے مزید 4 مال جو ہے وہ بنا لوں میں، تو ایسا کرنا جو ہے وہ سراسر جو ہے وہ ظلم ہے۔ آپ کی وجہ سے ایک تو مارکیٹ میں اعتماد تو بہرحال اٹھ ہی جاتا ہے ایسے شخص کا، لیکن سامنے والے کو جو تکلیف ہو رہی ہے اس کا بھی جو ہے وہ احساس کیجئے۔ آپ کی طرف سے آپ اپنا 4 مال کا نفع جو ہے وہ بنائیں گے، 4 پیسے بنا لیں گے، تو شاید وہ اگر آپ نہ بنائیں تو اتنا آپ کو پرابلم نہ ہو، لیکن سامنے والے کا جو اصل سرمایہ ہی جو ہے وہ ڈوبتا چلا جا رہا ہے، یا اس نے جن لوگوں سے لیا ہوا ہے اس میں وہ پریشان ہوا ہے، تو بالکل ایسا کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ حتی الامکان ادا کریں، بلکہ جو تنگ دست بھی ہیں وہ بھی غور کریں کہ اگر انہیں اپنی کوئی چیز بیچ کر بھی قرض ادا کرنا پڑتا ہے تو بیچ کر جو ہے وہ ادا کریں، کہ بہرحال قرض ایسی چیز ہے کہ اگر انسان اس کے اپنے اوپر ہوتے ہوئے انتقال کر جائے تو احادیث طیبہ میں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کا جنازہ تک پڑھنے سے منع فرما دیا جس پر قرضہ تھا، تو اندازہ کیجئے کہ کتنی بری جو ہے وہ بات ہے یہ۔ تو اور پھر آپ کو بھی معلوم ہے کہ جب جو قرضہ آج آپ اپنی جائیداد بیچ کر نہیں دے رہے، کہ آپ کے مرنے کے بعد کل کو آپ کی اولاد اس جائیداد میں سے آپ کا قرضہ ادا کرے گی، ایسا نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا آپ کے اوپر قرضہ باقی رہے گا، قبر میں آپ سے اس کے اوپر پوچھ گچھ ہوگی، تو لہٰذا اپنی ہی زندگی میں جس طرح ممکن ہو آپ قرض ادا کریں۔ دوسری بات یہاں پر یہ کہ کم از کم
جس سے آپ نے لیا ہے اس سے رابطے میں رہیں، اس کو جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ڈینائی نہ کریں، اس سے جو ہے وہ ڈسکنیکٹ نہ ہو جائیں کہ اس سے وہ شخص مزید جو ہے وہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، وہ جو ہے وہ مزید آپ کے حوالے سے نیگیٹو جو ہے وہ مائنڈ کا، اگر واقعی آپ کی سچویشن کچھ ایسی ہے تو آپ اس کے ساتھ بیٹھ جائیں، اس کے ساتھ ڈسکس کریں، اسے بتا دیں کہ یار یہ پوزیشن ہے، میں اس وقت تک کرنے کی کوشش کروں گا، یا آپ مجھے کوئی اس طرح کا وے دے دیں، قسطوں کی صورت بنا دیں یا کچھ اور بنا دیں، یا میری یہ آسرا تو بن جاتا ہے، یا یہ میری چیز ہے یار یہ مجھ سے نہیں بک رہی، آپ بکوا دیں اور اس کی بک کر جو پیسے آ جائیں وہ آپ لے لیں۔ تو یوں مختلف سچویشن جب آپ اس طرح کے سامنے رکھیں گی تو ایک تو سامنے والے کو آسرا بھی ہوگا، آپ پر اعتماد بھی ہوگا، اور ممکن ہے کہ وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ایسی صورت بنا لے کہ اس میں آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے اور اس بیچارے کی پریشانی بھی دور ہو جائے۔ یہ بہت اچھی آپ نے بات کی، اور واقعی رابطے میں بعد فون بھی ڈسکنیکٹ، نہ فون سننا ہے، نہ میسیج کا جواب دینا ہے، نہ گھر پر ملنا ہے، گھر پر ہونے کے باوجود بھی جواب درست نہ آنا، یہ اس طرح کی جب چیزیں اکٹھی ہوتی تو یہ کئی بدگمانیوں کو جنم دیتی ہیں، اور یہ اس طرح کے تعلقات بہرحال نہیں ہونے چاہیے، اور یہ انداز بھی اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ جی مزید سوالات؟ محمد اشرف اتاری بات کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب سے سوال ہے کہ جیسے ہم جب کپڑا بیچتے ہیں تو اس پر کچھ نشانات ہوتے ہیں یا کچھ چھوٹے سے سوراخ ہوتے ہیں جو پیچھے سے کمپنی کی طرف سے آتے ہیں، تو اگر ہم کسٹمر سے بیچتے ہوئے صرف یہ کہہ دیں کہ آپ چیک کر لو، اب اگر وہ چیک کرے نہ کرے تو کیا ہم بری ہو جائیں گے، یا اس کو بتانا پڑے گا کہ اس میں یہ ہے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں۔ میں بسا اوقات رش ہوتا ہے اور ہر ایک کو وضاحت نہیں کی جا سکتی، اور اگر وضاحت کرتے ہوئے تو کسٹمر شک میں آ جاتا ہے کہ یہ تو کوئی بڑا ہی عیب ہے، پھر وہ کہتے ہیں ہمیں دوسرا دو۔ تو اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں۔ ہے پورا ٹاپک یہ کفیل صاحب عیب کے حوالے سے، جی کہ چیز کے اندر عیب موجود ہے یہ پتہ ہے، معلوم ہے، اور بالخصوص یہ جو کہہ رہے ہیں کپڑے کے حوالے سے، چلے ہم اسی کے اوپر ہی، اب یہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ چیک کر لو، تو کیا کہتے ہیں ہم، کتنی گنجائش اس میں؟ دیکھیے، عیب جو ایسا عیب ہے کہ واقعی مارکیٹ کے اندر وہ عیب شمار ہوتا ہے، اور اگر وہ چیز اس کے سامنے آپ واضح کر دیں گے تو وہ نہیں لے گا۔ تو اب فقط یہ کہہ دینا کہ یار آپ چیک کر لیں، تو وہ چیک تو کر رہا ہے، لیکن بہرحال وہ گھر آ کے دیکھتا ہے اور اس کے اندر اسے سوراخ نظر آتے ہیں، تو اس بنیاد پر اسے ریٹرن کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ اس کو شریعت میں خیار عیب جو ہے وہ کہا جاتا ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے کہ آپ عیب کو بیان ہی کریں۔ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کسٹمر جو ہے وہ کنفیوز ہوتا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اگر آپ واضح اس کے سامنے جو ہے وہ چیز رکھ دیں گے، اگر تو وہ اتنی مائنر ہے کہ جناب مارکیٹ میں سبھی کپڑوں کے اندر وہ چیز جو ہے وہ موجود ہے، یا اس کوالٹی کے ہر چیز میں ہی وہ چیز موجود ہے، تو پھر وہ لے لے گا آپ سے، اس کو کیا جو ہے وہ اعتراض ہے، جب پتہ ہے اسے کہ جناب یہ کپڑا اسی کنڈیشن کے اندر جو ہے وہ ملتا ہے۔ لیکن بظاہر ایسا نہیں ہوتا، اس چیز کو چھپایا جاتا ہے، بتایا نہیں جاتا۔ بسا اوقات وہ کپڑے کی دکانوں میں خاص طور پہ آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ لائٹنگ اس انداز میں ہوتی ہے کہ بہت سارے عیوب جو ہے وہ چھپ جاتے ہیں، اور بعد میں آ کے پتہ چلتا ہے کہ لیا تو کسی اور رنگ کا تھا، اور یہاں گھر پر آ کے چمک دمک میں کچھ اور جو ہے وہ رنگ نکل رہا ہے۔ تو یقیناً ایسا ہی ہے، تو بالکل عیب نہیں چھپانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے کہ آپ بازار میں سے گزرے اور آپ نے جو ہے وہ غلے کا ڈھیر دیکھا، اوپر سے جو ہے وہ سوکھا تھا، آپ نے اندر ہاتھ ڈالا تو گیلا تھا، تو فرمایا کہ یہ کیا ہے، تو اس کو اوپر کرو، یا اس کو جو ہے وہ بتا کر جو ہے وہ بیچو۔ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ عیب بیان کرنا ہی چاہیے، جو بھی عیب ہے۔ بعض صورتیں موجود ہیں کہ آپ انہیں یہ کہہ دیں کہ بھئی یہ دیکھ لیں، اور وہ عموماً جو اس طریقے کی کیفیت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اسکریپ کے مال میں، یا لنڈا بازار میں، یا کٹ پیس وغیرہ کے جو ہوتے ہیں آئٹم، تو وہاں پر ہوتا ہے کہ بھئی جو ہے جیسا ہے کی بنیاد پہ آپ لیں، سونا ہے، مٹی ہے، آپ کے سامنے ہے، آپ لے لیں، بعد میں ہماری ذمہ داری پوری کی پوری لانٹ نہیں پائی جاتی ہے۔ تو اب اس طرح کی جہاں پر خریداری ہوتا ہے وہاں خریدار کو بھی جو ہے وہ پتہ ہوتا ہے کہ یار بہت اچھے طریقے سے دیکھ بھال کے لینا ہے بھائی، جو چیز ہے یہی چیز ہے، چاہے خراب ہے چاہے صحیح ہے، مجھے اپنی مطلب کی چیز 10 چیزیں پڑی ہوئی ہیں، میں دیکھ لوں اس میں سے جو چیز اچھی ملے گی وہ میں لے لوں گا۔ تو وہاں جہاں اس طرح کی صورتحال ہوگی تو وہ جدا ہے، لیکن جو ایک عام مکمل ریٹیل مارکیٹ ہے یا ہول سیل مارکیٹ ہے جہاں سے لوگ آ کر لیتے ہیں، وہاں واپس لوگ آتے ہیں کہ بھائی یہ آپ نے کیا چیز جو ہے وہ دے دی، اور پھر دکاندار واپس بھی لیتے ہیں۔ سی بات ہے، ان کو اپنی دکانداری کرنی ہے کہ اس طرح کا مال تو نہیں جو ہے وہ بیچا جاتا۔
تو لہٰذا اس طرح کی جگہوں کے اوپر فقط یہ کہنا کہ آپ چیک کر لیں تو وہ عیوب تھوڑی چیک کرے گا اس وقت وہاں پر، کپڑا جو ہے وہ چیک کرے گا اور وہ جو ہے وہ لے لے گا. لیکن اب اگر عیب جو ہے وہ کوئی گھر پہ جا کر اسے پتہ چلتا ہے اور وہ عیب وہی ہے جو آپ کے پاس دکاندار کے پاس موجود تھا، تو اس کی بنیاد پر بالکل اسے رائٹ ہے کہ وہ جو ہے وہ آپ کو اس کو ریٹرن جو ہے وہ کرے اور آپ کو لینا پڑے گا. ماشاءاللہ. اچھا یہ تو وہی نئی چیز کے حوالے سے کوئی اس طرح کی. اب جو پرانی چیزیں بکتی ہیں، ٹھیک ہے، پرانا موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے، گاڑی ہے، بائکیں ہیں، یہ سب چیزیں بیچنے والا بھی اب ظاہر ہے وہ بیچتا ہے کہ بھئی اب ٹھیک ہے، ابھی اس کی ابھی ایک مدت پوری ہو چکی ہے، یا مدت پوری تو نہیں ہوئی لیکن اس کی طبیعت کے اعتبار سے، استعمال کے اعتبار سے آدمی بعض اوقات الیکٹرانک چیزیں 2-4 سال یوز کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ اب اس کو چینج کر لیتے ہیں. اب یہ کیا اس کے حوالے سے کیا ہے کہ یہ کتنی چیزوں پہ ان کو بتائے، کتنی چیزوں پہ کیا کریں؟ دیکھیں اس کے اندر بنیادی طور پر جیسے میں نے کہا کہ اسکریپ یا اس طرح کا جو مال بکتا ہے اس کے اندر خاص طور پر الیکٹرانک آئٹمس کے اندر تو کوئی بھی اس اعتبار سے ذمہ داری نہیں لیتا کہ یار الیکٹرانکس آئٹم کا کچھ پتہ نہیں ہے. جی جی نئی ہوتی ہے تو وارنٹی کے اندر ہوتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر جو ہے وہ یوز میں ہے تو پھر وہ ہو سکتا ہے کہ جس وقت دیا اس وقت صحیح ہو، گھر جا کے کوئی پرابلم آ جائے تو اس میں جو ہے وہ آپ نہیں کہہ سکتے. تو ہاں اس کے اندر کم از کم بہرحال یہ تو ہونا چاہیے کہ بطور خیرخواہی مسلمان کی خیرخواہی کے طور پر آپ کو پتہ ہے اس کے اندر یہ 4 چیز جو ہے وہ عیب ہیں اور کسٹمر جو ہے وہ ان عیوب سے جو ہے وہ عمومی طور پر جو ہے وہ بچتے ہیں، تو آپ وہ کم از کم جو ہے وہ اسے بیان کر دیں. پھر وہ یہی بات آئے کہ بکے گا کہاں. نہیں دیکھیں بکنے والی صورتیں بھی ہوتی ہیں کہ بکتا ہے ہاں اس ریٹ پر نہیں بکتا جس ریٹ پر آپ بیچنا جو ہے وہ چاہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ ویلیو اس کی کچھ اور ہوتی ہے. دیکھیں ہم یہاں پر خیرخواہی کی بات کر رہے ہیں، شرعی اعتبار سے اگر واقعی وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ بھائی جیسا ہے آپ دیکھ لیجئے، اس کی ساری چیزیں چیک کر لیجئے، یہاں سے لے جانے کے بعد میری ذمہ داری نہیں ہے، میں اس کے کسی ایپ کا ذمہ دار نہیں ہوں، عیب ہے نہیں ہے آپ دیکھ لیجئے. لیکن اس میں وہی ہے کہ آپ جھوٹ بھی نہ بولیں، وہ آپ سے پوچھے اس میں کوئی عیب ہے، آپ بولیں نہیں عیب نہیں ہے، حالانکہ آپ کو پتہ ہے اس کے اندر 4 عیب ہیں، تو یوں جھوٹ بولنے کی بھی جو ہے وہ اجازت نہیں ہوگی. تو بہرحال ہم نے خیرخواہی کی بات کی کہ اگر آپ کوئی اس طرح کا مال خریدنے جاتے ہیں تو آپ یہ چاہیں گے کہ یار سامنے والا جو ہے وہ ہمیں بتا دے کہ اس کے اندر یہ میجر جو ہے وہ پرابلمز ہیں. تو جس طرح ہم اپنے لیے یہ پسند کرتے ہیں تو ہمیں اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی یہ پسند کرنا چاہیے، اگرچہ اس کے اندر ہمیں 4 پیسے ہو سکتا ہے جو ہے وہ کم ملے، لیکن وہ کم ملنا انشاءاللہ آپ کے لیے جو ہے وہ جو ملے گا وہ باعث برکت ہوگا، اور سامنے والے مسلمان کے ساتھ جب خیرخواہی کریں گے تو امید ہے کہ آپ کے ساتھ بھی آگے خیرخواہی ہوگی. جی ہاں بالکل، جو دوسروں کے لیے بھلا کرتا ہے اس کے ساتھ بھی بھلا ہوتا ہے. چند میسیجز ہیں ان کے سوالات بھی شامل کر لیتے ہیں. بنت مبین کسی لڑکی کا نام مصباح رکھ سکتے ہیں؟ جی مصباح نام رکھا جا سکتا ہے، مصباح کے معنی چراغ ہیں، تو بالکل رکھا جا سکتا ہے. لڑکیوں کے نام بھی ہیں. اچھا ایک یہ کہتی ہیں کہ کیا پرانا زیور دے کر اس کے بدلے میں نیا زیور خریدنا یہ خرید سکتے ہیں، کیا ہے؟ پرانا سونے کے بدلے میں نیا جو ہے وہ سونا خریدنا یا پرانے چاندی کا زیور دے کر نیا جو ہے وہ خریدنا، تو یہ جو خاص طور پر جیولری صرافہ کے جو مسائل ہیں یہ بڑے جو ہے وہ پیچیدہ بھی ہوتے ہیں، اور ان کے اندر سود کے معاملات کا جو ہے وہ بہت عمل دخل جو ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ہاتھوں ہاتھ اگر جو ہے وہ لین دین کر رہے ہیں تو جو ہے وہ جائز ہے، ادھار ناجائز ہوتا ہے. پھر کیرٹ کے اعتبار سے بہت ساری چیزوں پہ جو ہے وہ فرق آ جاتا ہے، کئی جگہوں پہ بہرحال اس میں مسائل ہوتے ہیں. اس کا سمپل اور وزن کے اعتبار سے بھی اور یہ جو پوچھ رہے ہیں شاید ان کے بھی اس طرح میرا خیال اب مارکیٹوں میں یہ والی صورت کے یہ اس کے بدلے میں وہ لینا، بعض تجارتی معاملات میں تو وہ کرتے ہیں، لیکن جب کوئی کسٹمر آتا ہے، جب کوئی اپنا سامان لے کر آتا ہے تو جو جویلری مارکیٹ میں ہے، سنار بھی ہیں، وہ بھی اس کی پوری قیمت لگا کر اس کا ایک فکس ریٹ بتا دیتے ہیں، بھی تمہارا سامان اتنے کا ہے، یہ اس نے اس سے لے لیا، اس کا کیا کہتے ہیں؟ اصل میں ریٹ تو بتاتے ہیں لیکن وہی ہے کہ وہ اس کی ویلیو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ خرید اسی کے بدلے میں رہے ہوتے ہیں. اچھا صحیح، ویلیو کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اس کی اتنی ویلیو جو ہے وہ
بن رہی ہے تو ہم جو آپ کو چیز دے رہے ہیں وہ اتنی ہی ویلیو کی دیں گے یا اس سے اوپر آپ کو جو ہے وہ دیں گے، لیکن بہرحال وہ اسی چیز کی ہی ویلیو جو ہے وہ لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے اندر کئی جگہوں پر جو ہے وہ مسائل ہوتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ آئندہ سلسلوں کے اندر کوئی ایک سلسلہ اسی ٹاپک پر ہم لیں گے جیولری کے اوپر، تو پھر اس کے اندر ہم تفصیلی بیان کریں گے۔ بہرحال فی الحال اس کا آسان طریقہ تو یہی ہے کہ کیش کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ خرید و فروخت جو ہے وہ کریں، یہ سب سے بہتر طریقہ ہے کہ آپ نے اپنا جو ہے وہ انہیں بیچ دیا کیش کے اندر، کیش پورا سودا ختم کر دیں، سودا جو آپ کا ختم ہو گیا، اور پھر آپ ان سے جو چیز خریدنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کیش کے بدلے میں جو ہے سمپل سادی خرید لیں، تو یہ سب سے زیادہ بہتر ہے، اور اس میں کوئی بھی جو ہے وہ آپس کے اندر سود والی صورت جو ہے وہ نہیں جو ہے وہ پائی جاتی۔ ادھار کے احکام ہوں گے تو وہ بہرحال جدا ہوں گے اس کے اندر بھی، لیکن بہرحال یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے کہ سونار کا جب خاص طور پر خواتین ہی عموماً جو ہے وہ خریداری کرنے جاتی ہیں تو اس کے مسائل ان کو بھی سیکھنا جاننا جو ہے وہ ضروری ہیں ان کو۔ اور بہرحال آج کل سونا بیچنا بھی تو کفیل بھائی کتنا مشکل ہے، لینا بھی مشکل ہے، لیکن جو ہے اس کو بیچنے جب جاتے ہیں، جو 1 لاکھ روپے کا لے کر آئے تھے، جب بیچنا ہے، جب دکان پہ پتہ چلے گا کہ یہ بھائی 70,000 کا بھی نہیں بن رہا، پورا ہو رہا، تو یہ بھی بڑی ہمت والا کام ہے بیچنا۔ بہرحال جس کے پاس بھی سونا ہو، بیچنے جائیں تو ان معاملات کا خیال رکھیں۔ سونا اس قدر ہے کہ آپ کے اوپر زکوٰۃ اور دیگر یہ اسلامی احکامات لازم ہوتے ہیں، تو ان کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے، بالخصوص گھر کی خواتین کو، کہ ان کی ملکیت میں عام طور پر زیور ہوتا ہے، اور زیور ہونے کے باوجود بھی زکوٰۃ کے معاملات آ رہے ہوتے ہیں یا دیگر اس طرح کی، تو ان کی طرف سے یہی ہوتا ہے کہ ہم تو کماتی نہیں ہیں تو ہم دے نہیں سکتے، تو یہ عذر قابل قبول نہیں ہے۔ جب ہے ان کے پاس زیور اور شرائط اس پر زکوٰۃ کے معاملات پورے ہو رہے ہوں، قربانی کے آ رہے ہوں، تو یہ بھی ان پہ چیزیں لازم ہیں آتی ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ویڈیو کال بھی ہمارے اس پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ آئیے ایک ویڈیو سوال دیکھتے ہیں۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ لوگ مرغوں کی لڑائی پہ لاکھوں روپے لگاتے ہیں، کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جانوروں کو بلا وجہ اذیت دینا یہ گناہ ہے، اور خاص طور پر جو آپس میں لڑایا جاتا ہے جانوروں کو، ایک جاندار کو تکلیف دینے کے اعتبار سے بھی گناہ، دوسرا جو ہے وہ اس پہ شرطیں لگائی جاتی ہیں، اس کے اوپر جوا جو ہے وہ لگایا جاتا ہے کہ اگر میرا مرغا جیت گیا تو تم مجھے اس کے بدلے میں اتنے پیسے دو، اور اگر جو تمہارا جیتا تو تم اتنے میں دو گے، تو اس اعتبار سے بھی ناجائز ہے۔ تو یہ دو انسانوں کو آپس میں لڑائیں آپ، تو انہیں جو تکلیف ہوگی اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ آپ ان دو جو ہے بے زبان جانوروں کو لڑا رہے ہیں۔ انہیں تو عقل نہیں ہے، لیکن آپ کو تو جو ہے وہ عقل ہے، تو لہٰذا آپ کو اللہ نے جو عقل دی ہے اس کا صحیح اور درست استعمال کریں، اور جانور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کام کے لیے انسان کے لیے بنائے ہیں انہی کاموں میں اسے استعمال کیا جائے، نہ یہ کہ ان سے جو ہے وہ الٹے سیدھے کام جو ہے وہ لے کر آپ جو ہے وہ انہیں ہی آپس میں جو ہے وہ زخمی کر دیں، بلکہ حتیٰ کہ بعض جو ہے وہ مر بھی جاتے ہیں اس جو بالکل ایسا ہی۔ اور یہ صرف مرغوں میں نہیں ہے، دمبوں میں بھی ہوتا ہے، اور مختلف جو ہے وہ تو بڑے یعنی پہلے سنتے تھے کفیل صاحب صرف یعنی کتوں کی لڑائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ریچھ اور کتوں کی لڑائی۔ بات کا یہ ہوتا ہے کہ ایک ریچھ جو ہے وہ اس کو باندھ دیا جاتا ہے اور 3 کتے اس کے چھوڑ دیے جاتے ہیں، اس کا مقابلہ 3 کتوں کے ساتھ۔ اور تقریباً یہ پنجاب سائڈ میں جو میلے لگتے ہیں، اس طرح کی جو چیزیں نا، ان میں فنکشن ہی یہی ہے، آج گھوڑے ناچیں گے، کل جو ہے وہ کتوں کی لڑائی ہوگی، پرسوں یہ ہوگی، اب یہاں تک کہ اونٹوں کی لڑائی، یعنی اونٹوں کی بھی باقاعدہ ان کی لڑائی کی جاتی ہے آپس میں، اور وہ بھی ایک دوسرے کو گراتے ہیں اور زخمی کرتے ہیں، اور لوگ اس سے جو ہے وہ لطف اندوز۔ ایسے تماشے دیکھنا، ایسے میلے سجانا، یہ کیا شریعت میں؟ بالکل ایسے تماشا دیکھنا بھی جو ہے وہ ناجائز و حرام ہے، اور ایسے لوگوں کو تو خاص طور پہ ڈرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کو جو تکلیف پہنچا رہے ہیں اور اس سے جو لطف اندوز ہو رہے ہیں، یعنی کسی کی تکلیف سے لطف اندوز ہونا کتنی بری بات ہے، اور ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ نازل نہ ہو جائے۔ ایسی جگہوں کے اوپر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت جو ہے وہ برستی ہے، رحمت ہرگز نہیں برستی، تو ایسے نہ ہی میلوں میں جانا چاہیے اور نہ ہی اپنے جانور لڑانے چاہیے، اور اگر کوئی آپ کا عزیز بھی ایسا کام کرتا ہے تو اسے بھی سمجھائیں کہ وہ بھی جاندار ہے، اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے، تو لہٰذا ہرگز ایسا کام نہ کریں کہ ہماری وجہ سے کسی بھی کو تکلیف پہنچے۔ اور یہ بھی دیکھیں اسلام کا کتنا ہی پیارا حسن ہے، حسن اسلام ہے کہ
اس نے نہ صرف انسانوں کو بلکہ جانوروں تک کو تکلیف دینے سے منع کیا اور ان کے حقوق کا بھی خیال رکھنے کا حکم دیا، بلکہ یہاں تک کہ دانہ پانی جو جانور آپ پالیں ان کے دانہ پانی کا اس طریقے سے خیال رکھنے کا حکم دیا گیا کہ مبالغہ کیا گیا کہ دن میں 100 مرتبہ انہیں دانہ پانی دکھاؤ، تب انہیں بھوکا جو ہے وہ نہ چھوڑو، ایسا نہ ہو کہ تم جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ بھوک کا پیاسا جو ہے وہ رکھے ہوئے ہو جس سے انہیں جو ہے وہ تکلیف پہنچے یا وہ مر جائیں۔ مشہور حدیث پاک ہے، ایک عورت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں ملاحظہ فرمایا، جب اس کا سبب جو ہے وہ پوچھا تو فرمایا کہ ایک بلی اس کے پاس تھی اور اس نے اسے باندھ کے رکھا ہوا تھا اور اسے یہ چھوڑتی بھی نہیں تھی کہ وہ خود جا کے کھا پی لے اور نہ یہ خود اسے دانہ دیتی تھی، یہاں تک کہ وہ مر گئی تو یہ اس بلی پر ظلم کی وجہ سے جو ہے وہ عذاب میں مبتلا ہے۔ تو اندازہ کیجیے کہ ایک تو وہ ظلم ہے کہ کھانے پینے سے روکنا، اور دوسرا یہاں پر ان دونوں جانوروں کو آپس میں لڑوا کر زخمی کر کے تکلیف جو ہے وہ دے کر اور اس کے اوپر لطف اندوز ہونا، خوش ہونا، اس کے اوپر مقابلے کرنا، اس کے اوپر جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے پر فخر و غرور کرنا، اس میں آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے وہ انعامات دینا یا جناب مرغے کے نام پر اس کا مالک کا جو ہے وہ انعام وصول کرنا، یہ سب چیزیں جو ہے وہ ناجائز و حرام ہیں جس سے مسلمانوں کو بچنا ضروری ہے۔ اچھا، کچھ میسیجز میں بھی تجارت کے حوالے سے یہ سوالات ہیں۔ عام طور پہ کمیشن کے معاملات ہوتے ہیں، گھر بیچنا ہے، کوئی چیزیں بیچنی ہیں، یہ سب معاملہ۔ یہ لانڈی سے ہمارے ایک بھائی پوچھ رہے ہیں، کراچی سے ہی سوال ہے، کہہ رہے ہیں کہ گھر بیچنے کے لیے مالک یہ کہتا ہے کہ بھئی میرے کو 21 لاکھ روپے چاہیے، 20 لاکھ روپے چاہیے، آپ 25 کا بیچو، 22 کا بیچو، جتنے کا بیچو وہ تمہارا عمل ہے۔ اب یہ ادھر سے تو یہ لے لیتے ہیں، اچھا خریدنے والے کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ کمیشن کا معاملہ طے ہوتے، تو یہ اس طرح کسی چیز کو لے لینا کہ 21 لاکھ مجھے چاہیے، باقی تم جتنے کا بیچنا بیچو۔ دیکھیے، کمیشن کا بنیادی طور پر شریعت مطہرہ کے اعتبار سے اصول یہ ہے کہ کمیشن مارکیٹ ریٹ کے مطابق ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ مارکیٹ اگر 2% کی ہے تو آپ 2.25% پہ بھی آپس میں باہمی رضامندی سے نہیں لے سکتے۔ تو لہٰذا آپ اگر بکوانے کے اوپر کسی کو کمیشن دے رہے ہیں تو وہ آپ مارکیٹ ریٹ کے مطابق ہی دے سکتے ہیں، اور لینے والا بھی اتنا ہی لے سکتا، اس سے کم تو لے سکتا ہے لیکن اس سے زیادہ نہیں لے سکتا۔ تو لہٰذا یہ کہنا ہے کہ آپ جو ہے وہ مجھے 20 دلا دیں اوپر کے جتنے ہوں آپ کے، تو یہ جائز نہیں۔ ممکن ہے کہ اوپر کچھ بھی نہ لگے، یا جو ہے وہ اس کو جو لگے وہ جو مارکیٹ ریٹ ہے اس سے بھی کم لگے اور وہ مجبوراً جو ہے وہ بیچے۔ تو اس لیے یہ ایک دھوکے کا گویا کہ سودا ہے کہ جو اس کی اجرت ہے وہ مجہول ہے، اور اب مارکیٹ میں وہ چیز بک بھی رہی ہوگی تو وہ اپنے زیادہ پیسوں کی لالچ میں آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ کھڑا رہے گا۔ مثال کے طور پہ آپ کو اگر اس کے اوپر 1 لاکھ روپے کمیشن دینا بنتا تھا، تو اب اگر اسے 1 لاکھ مل رہے ہوں گے لیکن وہ نہیں بیچے گا آپ کی چیز، وہ اپنے 2 لاکھ کے چکر میں، 4 لاکھ کے چکر میں آپ کو جو ہے مزید جو ہے وہ 4 جو ہے وہ لٹکا کے رکھے گا، تو اس میں آپ کا بھی نقصان ہے۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا ہرگز ایسا نہ کریں۔ ہاں، جو اس طریقے سے کام کرنا چاہتا ہے اس کا دوسرا طریقہ موجود ہے کہ وہ پہلے شخص سے خرید لے اس چیز کو، ٹھیک ہے، اور خریدنے کے بعد پھر آگے جو ہے وہ بیچے۔ وہ کتنا آسان طریقہ ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ باقاعدہ اس کے اوپر خرید و فروخت باقاعدہ ہوگی، اور خرید و فروخت کے لیے دیکھیں کیش دینا بھی ضروری نہیں ہے، ادھار بھی خرید و فروخت جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ یعنی یہ اس سے مکان کا سودا 21 لاکھ میں ڈن کرے اور یہ اس نے خرید لیا، اور اس نے خریدا، مگر اس میں یہ ہوگا کہ جو اس کی قیمت کی ادائیگی ہے وہ بھی طے کرنی پڑے گی، کب تک دینی ہے، 1 مہینہ ہے، 2 مہینے مدت طے کر لی۔ اب اس کے بعد یہ آگے جو ہے وہ اپنا گاہک تلاش کرتا پھرے، چاہے 24 کا تلاش کرے چاہے 25 کا جو ہے وہ تلاش کرے، پورا نفع حلال ہے، تو پورا نفع حلال ہے۔ لیکن اگر نہ بکا، دیکھیں جب آپ کاروبار کرنے آ رہے ہیں تو پھر رسک کو بہرحال آپ کو برداشت کرنا پڑے گا کہ اگر 2 مہینے میں نہیں بکا تو اب آپ یہ اسے نہیں کہہ سکتے کہ بھائی نہیں بکا آگے، تو بھائی اس نے آپ کو بیچ دیا، اب آپ کو بہرحال اس کو 2 مہینے کے اوپر قیمت جو ہے وہ دینی ہوگی۔ ٹھیک ہے مدری چینل کے ناظرین، دیکھیے آپ نے کتنے خوبصورت پہلو بھی ہیں، اجازتیں بھی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگ یہ سوچ بنا لیتے ہیں کہ مفتی صاحب سے پوچھیں گے تو ہمیں منع کر دیں گے، اور جب منع کریں گے تو پھر ہمارا کام نہیں چلے گا۔ ایسا نہیں، کئی چیزوں کے حل بھی موجود گئے۔ اگر یہی سوچ اپنا لیں گے تو پھر کوئی ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جائے گا۔ ڈاکٹر کے پاس کیا اس لیے کبھی کیا خیال ہے کفیل صاحب کہ ڈاکٹر کے پاس پتہ ہے بیماری ہے، مرض ہے، اب اگر اس کو چھپائیں بھی، ڈاکٹر کے پاس جائیں بھی تو نہ بتائیں، تو نقصان ڈاکٹر کا ہے یا اس کا نقصان ہے؟
اس کا یہ نقصان ہے، لیکن بہرحال ڈاکٹر میں بھی بعض لوگ اس طرح کے ہیں کہ وہ ڈاکٹر کے پاس بھی اس لیے نہیں جاتے یا ٹیسٹ بھی اس لیے نہیں کرواتے، یار پتہ نہیں کیا نکل آئے گا. جی جی. لیکن یہاں پر لیکن ایک تو نا کیا نکل آئے گا، ایک ہے نکلا پڑا ہے، سب کچھ ہوا پڑا ہے، لیکن وہ ڈاکٹر کو جان بوجھ. یہاں پہ ہمارے قوم میں یہ بھی دیکھیں ایک بات ہے، ایک اوور آل جو ہے وہ لوگوں میں یہ بات پائی جاتی کہ یار پوچھیں گے تو پھنس جائیں گے، کیونکہ پھر پتہ چل جائے گا تو عمل کرنا پڑے گا، یہ تو بھی پتہ نہیں چلے تو چلیں، کوئی پتہ ہی نہیں ہمیں. یہاں پر مجھے ایک بات یاد آتی ہے، مولانا نقی علی خان علیہ رحمہ نے یہ بات اپنی کتاب میں نقل کی. فرمایا کہ عالم سے جو ہے وہ ڈبل سوال ہوگا. ایک یہ کہ تم نے جو ہے وہ علم پر عمل جو ہے وہ کیوں نہیں کیا معلوم ہونے کے باوجود. فرمایا اس سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ جناب جاہل کی چھوٹ ہے، اس سے تو بس ایک ہی سوال ہوگا تم نے جو ہے وہ پوچھا سیکھا کیوں نہیں. فرمایا کہ تم یہ نہیں جانتے کہ عالم کے ڈبل سوال کے اوپر جاہل سے جو ایک سوال ہوگا وہ کتنا بھاری ہوگا، کہ اس سے 2 سوال بھی ہوں گے لیکن وہ ہلکا ہوگا بنسبت اس کے کہ جس سے ایک سوال ہوگا کہ تم نے جانا ہی کیوں نہیں. تو کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ایک سوال کی جواب دینے کی طاقت رکھتے ہو؟ کیا اتنی تم میں ہمت ہے جو تم کہہ رہو ایک ہی سوال ہوگا دوسرا تو نہیں ہوگا؟ تم اس ایک سوال کا بھی جو ہے وہ عذاب برداشت نہیں کر سکو گے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ سوچنا کہ جناب سیکھیں گے نہیں تو چلیں جو ہے وہ پکڑ نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے، بلکہ الٹی پکڑ ہوگی. بلکہ بعض جگہ پر فرمایا کہ ڈبل جو ہے وہ پکڑ ہوگی. ایک یہ کہ نہ پوچھنے کا، علم نہ سیکھنے کا، اور دوسرا نہ سیکھنے کی وجہ سے غلط عمل کرنے کا. تو یوں جو ہے وہ ڈبل جو ہے وہ پکڑ ہوگی اور ڈبل جو ہے وہ اس سے سوال جواب ہوگا. تو لہٰذا علم دین حاصل کرنا جو فرض ہے اسے سیکھیے اور پھر اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کیجئے. کہ دونوں ہی چیزیں جو ہے وہ لازم ہیں. یہ سمجھ کے کہ جناب اتنی باریکیوں میں کون جائے گا، پیچیدگیوں میں کون جائے گا، یہ تمام باتیں یہ سوچ لیں جس وقت یہ ہیلے بہانے شیطان ہمارے ذہن میں لا رہا ہوتا ہے کہ کیا کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ ہیلے بہانے کافی ہوں گے؟ کیا یہ جوابات میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب مجھ سے پوچھے گا تو کیا میں اسے دے سکوں گا؟ یقیناً جو ہے وہ نہیں دے سکیں گے. تو لہٰذا کل کی پکڑ سے بچنے کے لیے آج ہی رب تعالیٰ کے احکامات پر عمل شروع کر دیجیے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی چینل کا ساتھ بھی دیتے رہیں، دعوت اسلامی کا بھی ساتھ دیتے رہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے. چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے.